السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ فرمائی خبر دی۔ لیکن والفجر یہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہو گئے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کو 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت اور قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر، ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے،
جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر موڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے، اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ اس طرح تخاول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسی امام حسین رضی اللہ عنہ کئی حج پیدل، مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کر۔ اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم اسلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میں 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور آبے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آگئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، پھر یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنے تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو نے وہیں چھوڑا، واپس چل دیا۔
حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم، اذل لن یضیعن اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے۔ تو ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ یہ خبر ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی مجھے پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک آدمی بال دے، ایک آدمی چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے، تو 441 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے ایک امتحان کے لیے، اور بہت مختصر امتحان ہے، چند دہائیوں میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر ہم ایک ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو بہت خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوگی، پھر انتہا نہ ہوگی۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی مر گیا تو بہت خوفناک انجام ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے ایک ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے، تو ایک ڈیل کر مجھ سے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو میری مان لے دنیا میں، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے وہ میرا چاہا پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ اس مختصر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں، جس سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی سبق کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے وہ دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے،
اور تقریباً کوئی 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، وہاں آپ رہتے تھے۔ فلسطین اور مکہ تو اس وقت آباد ہی نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ راستہ۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ یہ بچہ پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، جو تقریباً آپ کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 کے تھے تو وہ 80 کی تھی، اس سے بیٹا نہیں دیا، اس سے بیٹا بعد میں دیا۔ اور نوجوان بیوی 20-22 سال کی حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی، اس کے ساتھ اس سے اللہ نے بیٹا دیا۔ تو بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار، بہت محبت۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو یہاں سے اپنی نظروں سے دور کر دو۔ اب کوئی اس کے سامنے انہوں نے لاجک نہیں مانگی، یا اللہ کیا مطلب، کس لیے، کیوں کر رہے ہو؟ 86 سال کی عمر میں بچہ دیا، اب کہہ رہے ہو آنکھوں سے دور کر دوں؟ کہ جی میرے رب، کدھر لے جاؤں؟ کہا جبریل آئے گا، تمہیں راستہ بتائے گا اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنے پہ سوار، دنیا معجزات کی نہیں ہے ورنہ یوں پکڑ کے وہاں پہنچا دیتے، اونٹنی پہ سوار ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور اسماعیل یہ دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے 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 کالے پہاڑ، کالی راتیں اور صحرا اور دشت و بیاباں اور کہاں کہاں سے گزار کر جب مکہ پہنچے، جہاں 4 پہاڑ تھے، ایسے ایک صفا، ایک مروہ، ایک جبل ابی قبیس، ایک کو جبل ہندی کہتے تھے، وہ تو اب مٹا دیا ہے سارا۔ ان 4 پہاڑوں میں ایک نشیب تھا، ایک گہری جگہ تھی۔ تو جب وہاں اترے تو سبحان اللہ، جبریل کہنے لگے یہاں اپنی بیگم اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے جا کر آگ میں کود گئے تھے۔ لیکن یہ منظر آگ میں کودنے سے زیادہ خوفناک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، یہاں کیوں؟ یہاں تو نہ کوئی پانی، نہ سایہ، نہ درخت، یہاں کیسے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے رب کی منشا ہے کہ یہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں۔ تو جبریل تو 3 دن وہاں، جبریل تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا، یا کسی کیکر کے نیچے، واللہ عالم، تاریخ خاموش ہے۔ اور وہ وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو لیے۔ جب واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکم تھا جواب نہیں دینا، وہ خاموش۔ تو حضرت ہاجرہ بچے کو گود میں لیے ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں۔ 3 میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں، کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا، اور انہوں نے تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے ایک دم ان کی ہمت جوان ہو گئی۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت ہاجرہ ان کو دیکھ رہی ہیں، پہاڑی سے نیچے اتر گئے، یہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب بچے سے، بیوی سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے اتر گئے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے، اور واپس چلے گئے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی، وہ کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا اندھیرے سے ڈر کے۔ اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں، مستورات بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ایک ماں ہے، اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی، کالی سیاہ رات، اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر، سنسان وادی اور تیز ہوائیں، تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی۔ پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہوئی، اور 3 دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو پھر جو صفا مروہ کے ساتھ انہیں پتہ تھا کوئی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر۔ پھر نیچے اتری، پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ چڑھی۔ آج ہم سیدھا ایئر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال گیلری بنا دی ہے، لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے الجھتی ہوئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ شکر ہے وہ 7 پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں، زیادہ لگاتی تو شاید کوئی صفا مروہ کے صحیح کر بھی نہ سکتا۔ تو پھر وہ گر گئیں اور بے بسی سے اپنے بچے کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بچہ میری گود میں مرے، تو میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتا زندہ ہو گئی، انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچیں تو وہ نوجوان تو غائب ہو چکا تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کنواں ہے زمزم، اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، اور پھر میرے رب کا دوسرا حکم آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بچے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ اب ایک بوڑھا باپ جس کو 86 سال کی 84 سال کی عمر میں بچہ میں، فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے بھاگنے لگ گیا، 5-6 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو اس عمر میں تو بچہ کا تصور آنکھوں میں بس جاتا ہے، دل میں بس جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ ذبح کر دو۔ تو فلسطین سے چھری اٹھا کر چلنا اور مکے تک پہنچنا، اور ہر قدم پہ سوچنا کیا بنے گا، میں کیسے کروں گا۔ 90 سال عمر ہو چکی ہے، 90 سال میں تو اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اور مرغی کو ذبح کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے، چہ جائے کہ بچے کو ذبح کرنا۔ تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا اور مینا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکر مارے، اور جب ایک تنگ سی جگہ تھی وہاں پہنچے تو کہنے لگے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو رائے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہاں کرے گا تو کر دوں گا، نہ کرے گا تو نہیں کروں گا۔
مطلب یہ تھا کہ ہاں کرے گا تو آسانی سے ہوگا، نہ کرے گا تو تھوڑا تردد، تھوڑی کوشش کر کے پھر ذبح کروں گا۔ آگے وہ نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل، یا ابت افعل، یا ابت ففعل نہیں، یا ابت وفعل نہیں، یا ابت افعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے بابا، میرے ابا، میرے باپ، جلدی کر، یا ابت تفعل، اس سے مطلب نکلتا ہے جلدی کر، اللہ کے حکم میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے، اور دوسرا مجھے الٹا لیٹا دو تاکہ آپ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں تو آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اور پھر اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ جب میری یاد آئے گی میرے کرتے کو دیکھ کے تسلی پا لے گی، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو الٹا لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ان کی کمر پہ گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کے اوپر اٹھائی گردن اور چھری ہاتھ میں لی۔ اس پوزیشن میں آسمان کو دیکھا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت جگہ پکڑ گئی ہے؟ نہیں میرے مالک، دیکھ میں آج تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یا میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور اسماعیل کی گردن ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ جب طائف میں ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ایک اس وقت سارے آسمان کے فرشتے روئے۔ یہ کہ اگر اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی، اللہ نے چھری کو حکم دیا نہیں چلنا، وہ نہیں چلی، دوبارہ چلائی نہیں چلی، سوارہ چلائی نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر پہ اس کو تیز کیا، تیز کر کے آئے تو پھر اللہ نے کہا کہ بس اب میرے ابراہیم نے میرا حکم پورا کر کے دکھا دیا، جبریل جنت سے ایک چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور اس کو ڈال دو۔ تو وہ تو پٹی باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب کہ اللہ اکبر تو چھری چل گئی، تو ان کو تو سمجھ میں آیا کہ جیسے اسماعیل ذبح ہو گئے، لیکن آنکھوں سے پٹی کھولی تو جبریل بھی کھڑے تھے اور اسماعیل بھی کھڑے تھے، اور اللہ کا کلام اترا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے میرے حکم کو پورا کیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کیا، ہم ایسے